علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اختر عالم بھائی، سعد کانجو صاحب میرے چھوٹے بھائی، جناب قابل احترام عبدالرحمن خان کانجو صاحب، مختلف ہمارے ملتان کے سابق وفاقی وزراء، ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز، ہماری اس پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے عہدیداران، چیئرمین صاحبان، یونین کونسل کے ممبرز، سابق ممبرز، ہماری بہنیں، ہماری مسلم لیگ نون کی ویمنز ونگ، لائرز ونگ، لیبرز ونگ، کسان ونگ، یوتھ ونگ، ایم ایس ایف، تمام دوستوں، بھائیوں، ہمارے آنریبل پریس اور میڈیا کے بھائی اور بہن، پاکستان کا مستقبل، مسلم لیگ کے نوجوانوں. سر آپ لوگ پیچھے ہو جائیں گے، میں اپنے بھائیوں کو دیکھ نہیں سکتا. سر ذرا پیچھے ہو جائیں پلیز. شکریہ. میرا قد بھی چھوٹا ہے، مشکل سے اس کے اوپر اٹھ رہا ہوں. میں باقی سٹیج پہ تمام دوستوں بھائیوں نے بہت سنجیدہ اور ایشوز آپ کے سامنے ریز کیے. میں سب سے پہلے سعد کانجو صاحب اگر یہ بات نہ کرتے تو میں نہ کرتا، لیکن یہ ایک وہ تنقید ہے جو ہماری پارٹی کی قیادت کے اوپر بھی ہمارے مخالف کرتے ہیں، اور وہ موروثی سیاست کی ہے. انہوں نے ایک عظیم باپ کا عظیم بیٹے کے طور پہ مجھ ناچیز کو ذکر کیا. ایک تو میں عظیم ہوں نہیں، لیکن میرا والد ایک اچھا نیک مسلمان تھے، اور میں ان کو ایک اچھے سیاستدان سے زیادہ ایک خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک نیک اور ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا. تو باپ کا اگر بیٹا، اگر انجینئر کا بیٹا انجینئر ہو تو اس کی کوئی تنقید نہیں ہے. ڈاکٹر کا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر ہو اس کو موروثی پیشہ نہیں کہتے. اگر وکیل کا بیٹا یا بیٹی وکیل ہو اس کے اوپر ہمارے معاشرے میں تنقید نہیں ہوتی. الیکٹریشین، پلمبر، کارپینٹر، درخان، مستری، کسی بھی شعبے میں جو معاشی طور کے اوپر سے اوپر ہو اور کم سے کم ہو، اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے. جج کا بیٹا جج، فوجی کا بیٹا فوج میں جاتا ہے، ایئر فورس کا ایئر فورس میں جاتا ہے، ان کی بیٹیاں جاتی ہیں ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے. سیاستدان کی اولاد کو سیاست میں آ کے اگر غلط کام کریں، نئی نوجوان قیادت اور نئی نوجوان پود کے مطابق وہ پروگریسو ذہن نہ رکھے، اگر دقیانوسی سیاست کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل نہ کر کے نوجوانوں کو پاکستان کے اندر اگر امید نہ دلوائیں تو پھر موروثی سیاست کی تنقید جائز ہے. اور یقین رکھیے ہم نے اپنے خاندانوں کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ اور اپنے سے بہت دنیاوی لحاظ کے اندر، حقیقت میں نہیں، دنیاوی لحاظ کے اندر بہت بڑے بڑے ہم سے زیادہ خاندانوں کے اندر لوگوں کو سیاست میں پٹتے ہوئے اور فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف موروثی سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور جن کا عوام کے ساتھ اپنے حلقوں کے اندر نہ کوئی رحم دلی ہوتی ہے، نہ پرواہ ہوتی ہے، نہ نوجوانوں کی عزت کرتے ہیں، نہ بزرگوں کے ساتھ صحیح پیش آتے ہیں، اور نہ ہی عوام کی ترقی کے لیے ان کو کوئی پرواہ ہوتی ہے. تو یہ ڈرامے والی باتیں کر کے، عمران خان کی طرح باتیں مشہور کر کے، یہ باتیں کرنے کے اندر حقیقت کم اور ڈرامہ اور پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے. یہی پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اندر ہماری اور آپ کی جماعت کے لیڈرز کے خلاف ہوا.
4 سال چور 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 کی پٹی پڑھائی گئی اس ملک کے اندر. آپ 4 سال پٹی پڑھائی گئی. قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان جو آج آپ کو آپ کے گھروں کے ٹی وی کے ڈبوں کے اندر اپنی کورٹ کی کارروائی کھول کے دکھا رہا ہے, وکلاء کی تنقید اپنے اوپر سنا رہا ہے, اپنے جج بھائیوں کی تنقید اپنے چیف جسٹس اپنے اوپر سنا کے دکھا رہا ہے. اسی چیف جسٹس کو عمران خان نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر اس کے اوپر الزام لگا کے اس کو باقاعدہ اس کے خلاف بے ایمانی کا الزام لگا کے اس کے خلاف کارروائی شروع کروائی تھی. وہ کارروائی پوری کروائی, اور جب اس کی کارروائی اور ڈرامہ اور پروپیگنڈا شرمندہ, یہ مجھے اوپر کھا رہے ہیں, زندہ باد. آپ اوپر ہو, اللہ نے آپ کو اوپر دیا. میں اسکرین میں نہیں آ رہا تھا کہتے. تو جب وہ پروپیگنڈا ختم ہوا اور اس کا سارے ڈرامے فیل ہوئے, تو اس چیف جسٹس کو اس نے قوم کے سامنے اپنے اوپر سے وہ الزام کیا, وہ جو جوتوں کا ہار تھا وہ اتار کے کسی اور کے اوپر پہنا دیا کہ فلاں ادارے کے فلاں بندے نے مجھے ورغلایا تھا اور میں نے یہ قدم اٹھایا تھا. اگر وہ ایک چیف جسٹس, ایک ایماندار چیف جسٹس جو آج اپنی تمام سرکاری سہولیات واپس کر چکا ہوا ہے, اگر اس کے خلاف یہ ڈرامہ کر سکتا تھا, تو وہ شخص اور وہ سیاسی جماعت جو اس کے 20 سالہ اقتدار جو کہتے تھے کہ 20 سال اقتدار میں رہے گا, جو شخص اور پارٹی اس کے اقتدار میں حائل تھی رستے میں, اس کے خلاف الزامات کیوں نہ لگاتا. ہر ادارہ اس کے ساتھ, جوڈیشری اس کے ساتھ, گڈ ٹو سی یو والا چیف جسٹس اس کے ساتھ, سوشل میڈیا اس کے ساتھ, اور ادارے اس کے ساتھ, ایف آئی اے اس کی, انٹیلیجنس بیورو اس کی. اگر نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز چور تھے, تو تم نے اگر ثابت نہیں کیا تو تم نے کیا کیا الزام لگانے کے علاوہ؟ یہ کوئی نواز شریف اور عمران خان یا پی ٹی آئی کی جنگ نہیں رہ گئی, یہ ان نوجوانوں کی اب جنگ ہو جانی چاہیے جو ہر 100 ووٹر میں سے 65 ووٹر 18 سے 35 عمر کی 35 سال کی عمر کے درمیان ہیں. یہ ہم 50 سال والوں کا کام نہیں ہے, یہ اب مکمل ہمارے معاشرے کا مستقبل اور اس کے فیصلے نوجوانوں کے ہاتھ میں جا چکے ہیں. ان نوجوانوں کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ مستقبل میں یہ صرف سوشل میڈیا کی گپ شپ کے حد تک انہوں نے بات چیت کو رکھنا ہے کہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ معیشت کو آگے لے کے جانا ہے. پچھلے 4 سال کے اندر اس سوشل میڈیا کی گپ شپ نے عمران خان کے ذریعے آپ کو اور ہمیں کیا دیا؟ 2018 میں ہم بہتر تھے, ہماری روٹی بہتر سستی تھی, بجلی کا بل کم تھا, تمام سہولیات آسان تھی, ہمارے ڈھیروں کے اوپر غربا کی تعداد کم آتی تھی مدد مانگنے. سفید پوش بندہ اور خاتون اپنی عزت بچا کے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا. آج آپ کسی ہوٹل میں جائیں, کسی پیٹرول پمپ پہ جائیں, جہاں بھی آپ کام کروائیں, وہ بیچارے کام کرنے والے کھڑے ہو کے آپ کو اس امید میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ 10 روپے ان کو ایکسٹرا ٹپ دے کے جائیں گے. یہ 2018 میں یہ ریسٹورنٹ کے ویٹرز کا, پیٹرول پمپ کے اوپر کام کرنے والوں کا, کسی کا یہ حال نہیں تھا. یہ 4 سال کے اندر نا امیدی اور یہ چیز آگے بڑھی, پاکستان نیچے گیا, بین الاقوامی طور کے اوپر ہماری عزت نہیں رہ گئی. سعودی عرب کا ولی عہد آپ کے عمران خان کو کچھ نہیں سمجھتا تھا, چین کا وزیر اعظم اور صدر اس کی کوئی قدر نہیں کرتا تھا,
بے شک ترکی کا صدر کہتا تھا ہم نے پاکستان کے ساتھ کام کرنا ہے اس جیسے مغرور لوگوں کے ساتھ جو صرف اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور جن کے سر اور دماغ کے اندر گھمنڈ ہے ہم نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا. وہ تو ہمارے ملکوں میں آ کے ہمیں لیکچر دیتا ہے, اپنے ملک کے اندر جا کے بے ایمانوں کو کچھ کر نہیں, وہ اپنی پارٹی کے اندر شوگر مافیا کے لوگوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں آ کے لیکچر دیتا ہے. امریکہ کا صدر اس کی سمجھ میں عمران خان نہیں آیا, چین کے صدر کی نہیں آیا, ایک شاید مذہب کی سمجھ میں آیا اور وہ اس کی سابقہ اہلیہ کا خاندان یہودی خاندان تھا جس کے لیے اس نے جا کے وہ لندن میں ووٹ مانگا, جس کی فنڈنگ باقاعدہ مولانا فضل الرحمان کوئی ڈرامہ نہیں کرتا جب وہ بات کرتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں سیاستدان ہر وقت بات اپنے فائدے اور اپنی پارٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں میں حقیقت ہے, اس کو سنجیدگی سے سوچیں. وہ جب کہتا ہے کہ یہ یہودی فنڈنگ ہے تو ہے یہودی فنڈنگ, اور کیا ہوتی ہے. آپ نے 9 مئی کو عوام کو اپنی فوج کے خلاف کھڑا کیا. جب میرا باپ 4 سال ضیاء الحق کی حکومت کے اندر جیل میں گیا تھا اور ساہیوال میں ہم سوزوکی جیپ میں سفر کر کے سنگل روڈ کے اوپر اسکول کے بچوں کے جایا کرتے تھے, اس وقت بھی ہم ضیاء الحق کو برا کہتے تھے. ہم کبھی اپنی پاکستان کی افواج اور اداروں کو گالی نہیں نکالتے تھے. یہ ادارے چاہے غلطی پہ ہوں یا صحیح کچھ کریں, یہ ادارے ہمارے ملک کے ادارے ہیں, یہ پارلیمان ہماری ملک کی پارلیمان ہے, ان کو اصلاح ضرور کرنی چاہیے. ہم میں خرابیاں ہیں. آج چیف جسٹس کا فیصلہ ہے, اس نے پارلیمان کو ریکگنائز کیا ہے کہ پارلیمان کو حق ہے فیصلے کرنے کا اور قانون بنانے کا. قانون اگر غلط بنائے تو عوام اس کو اگلی دفعہ رد کر دے. قانون بنانے کا حق پارلیمان کے ساتھ جس طرح نہیں کھیل سکتے, اس لیے پاکستان کی داخلی اور خارجی سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ پاک افواج سے نہیں چھین سکتے. آپ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کروا کے اپنے آپ کو چے گویرا سمجھیں اور سمجھیں کہ اس نے باہر آ کے جی ایچ کیو کے اندر بیٹھے سپاہیوں نے آپ کی جیپ کے ساتھ چڑھ کے اور پوری فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف بغاوت کر لینی ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر بنا تھا. اس کے اندر ہماری افواج نے جو آپ میں سے ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں. ملتان کے اندر کتنے شہداء کے آج بھی وارثان حیات ہوں گے. یہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی ایک کوشش تھی. یہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے میں تقریر نہیں کر رہا. یہ جب تک ہمارا نوجوان یہ چیزوں کو سمجھ کے اور پاکستان کے مستقبل کی خاطر جا کے مینار پاکستان کے اندر ایک سفر کا آغاز کرنے کا تہیہ نہیں کرے گا, یہ پاکستان کہیں نہیں جائے گا اور یہ ملتان کہیں نہیں جا سکتا. ہمیں انہوں نے جنوبی پنجاب کا غدار کہا, ہمیں انہوں نے کیا کیا الزام 2018 میں نہیں لگائے. جنوبی پنجاب کے غدار ہم تھے. اللہ معاف کرے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے الزام ہمارے پر لگائے گئے. شعراء کو پیسے دے کے علاقوں میں پھیلایا گیا. آپ کی اندرون شہر سے لے کے اور جامپور اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑوں تک یہ پروپیگنڈا کیا گیا. کیا ملا اسے پاکستان کو؟ آگے الیکشن کے بعد پاکستان کو کیا مل جائے گا؟ جب تک الیکشن کے اندر ایک منصفانہ بنیاد کے اوپر آپ لوگ مل بیٹھ کے صحیح فیصلے نہیں کریں گے, اور آپ کو سمجھانے وہ نواز شریف آ رہا ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہوا ہے. وزیر اعظم کتنی دفعہ اور بندہ بن جائے گا؟ 1 دفعہ, 2 دفعہ اور 3 دفعہ تو ایم این اے بن کے بندے کا دل نہیں کرتا دوبارہ ایم این اے بننے کا. مجبوری ہے, ذمہ داری ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم کر رہے ہیں. جس نے منڈی نہیں کھانی ہوتی اس کا کوئی شوق نہیں ہوتا زیادہ, اس کے اوپر سیاست ایک بوجھ ہوتی ہے, ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے
جو ہم اپنی اولاد اور کاروبار کی قربانی دے کے سیاست میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ پوری بڑے بڑے کراؤڈز کے اندر لوگوں سے دعا کروا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک پائی بھی پاکستان کی عوام کا کبھی کھایا ہو تو ہمارے پاس 30 سپاروں کا قہر نازل ہو۔ زندہ باد سردار اویس لغاری، سردار اویس لغاری، بولو۔ سردار اویس لغاری۔ بلاؤ عمران خان کو، اس کو کہو یہ قسم اٹھائے لوگوں کے سامنے کہ اگر اس کی اور اس کی اہلیہ نے حرام کا 1 روپیہ نہیں کھایا تو اس کے اوپر خدا کا قہر نازل ہو، وہ کبھی بھی یہ دعا آپ سے نہیں کروائے گا۔ شیم۔ یہ فراگودی کیا تھی؟ یہ پیسوں کا معاملہ کیا تھا؟ ان کی جماعت کدھر ہے؟ وہ ہمارے بیچارے گمراہ ہوئے ہوئے نوجوان جو آج اس کی عشق کے اندر، محبت کے اندر مبتلا ہو کے چند لوگ ابھی بھی پھر رہے ہیں، ان کے لیڈر مقامی کدھر ہیں؟ 2018 کے بعد ہم سے پوچھے یہ نون لیگ کا ورکر کہ میرے قائدین کے اوپر کیا کیا الزام لگائے گئے، ان کے اوپر جیلیں کاٹی، نواز شریف نے کاٹی، شہباز شریف نے کاٹی، حمزہ شہباز نے کاٹی، مریم نواز نے کاٹی، اینٹی کرپشن کے پرچے ہوئے، شاہد خاقان اندر گیا، احسن اقبال اندر گیا، حنیف عباسی گیا، کیوں نہیں کچھ ثبوت ہوا؟ انہوں نے قربانیاں دی اپنے ورکرز کی جگہ کے اوپر۔ وہ آج نواز شریف مینار پاکستان آ کے غالباً آپ کو ایک اصلاح کا پروگرام پاکستان کو دے کے اور اپنی بھی جو ماضی کی نون لیگ کے اندر کمزوریاں ہیں ان کی اصلاح کر کے آگے ایک سفر کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ آئے ہم اور آپ مل کے مینار پاکستان کی ایک تاریخ کا حصہ بنیں۔ ہمارے نوجوان جو آج 20 سال کے ہیں، جن کے ہاتھ میں ہماری پارٹی کا اور اس ملک کا مستقبل ہے، آئے وہ مینار پاکستان جائیں، اپنی سیلفی ادھر کھینچیں اور اللہ ان کو زندگی اور صحت دے، اپنی اولاد کو 20 سال کے بعد دکھائیں کہ ہم اس سفر کے آغاز کا حصہ تھے۔ ہم نے مینار پاکستان میں جا کے اور پاکستان کی دوبارہ تعمیر کا سفر کا آغاز کیا تھا۔ میں جانتا ہوں لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تمہاری جماعت نے کیا کیا۔ آج آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کتنی جماعتیں ہیں، میں گن کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان پاکستان کو پچھلے 4 سال ٹھیک کیے جو وہ کرے گا؟ آصف زرداری بہتر پاکستان کو ٹھیک کرے گا یا نواز شریف کرے گا؟ نواز شریف۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں یہ سکت زیادہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں؟ ایم کیو ایم کے اندر یہ سکت زیادہ ہے کہ نواز اور شہباز شریف؟ نواز شریف۔ اس وقت جو اویلیبل آپشنز ہمارے پاس ہیں اس میں ایک بہترین آپشن کو سلیکٹ کر کے اور مینار پاکستان اس سفر کا آغاز ہے۔ اپنے دل سے جائیں، کوئی مینار پاکستان کو بھرنے مت جائیں۔ کرسیاں بھرنے والے لاہور میں کافی بیٹھے ہیں، یہاں کا نوجوان جو اپنے دل سے جائے گا، میری بہن یہاں کی جو دل سے جائے گی، وہ واپس آ کے اپنے نوجوانوں کے اندر اس بات کا ذکر کریں گے کہ ہم نے کیا جذبہ دیکھا، کیا جنون دیکھا، مینار پاکستان کو کس حالت میں ماشاءاللہ دیکھا اور ہمارا مستقبل کیا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی یہاں کی پارٹی کی تمام قیادت کا، بالخصوص اپنے یہاں کے میزبانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو عزت بخشی اور ہمیں یہاں بات کرنے کا موقع دیا، اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری اس پارٹی کی بہتری کے لیے ہر فیصلہ جو ہم ملتان شہر یا اس کے گرد و نواح کے کریں گے وہ اپنی ورکرز اور اپنی یہاں کی لوکل قیادت کے مشورے سے اپنی پارٹی کی قیادت کے سامنے رکھیں گے تاکہ ملتان کو ایک خوبصورت اور ایک کامیاب قیادت ملے جو آپ کے بیانات، آپ کے خیالات اور آپ کے معاملات کو اسمبلیوں تک پہنچائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد۔
लगारी साहब हाथ ऊपर कर दो ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद